اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی اور آیات اتری ہیں اس سے کیا ایمان میں اضافہ ہوا، ہمارے ایمان میں تو کوئی اضافہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے قرآن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے، ان کو یہ ان کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتا۔ ان میں ایمان ہوتا نہیں ہے تو اضافہ کہاں سے ہوگا؟ ان میں ایمان ہی نہیں ہے، اضافہ نہیں، جو ہوگا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے فرما رہے ہیں، وضاحت سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، اے ایمان والو ذرا سمجھو، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جن کے فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرضن، مرض ہے، کس کا؟ نفاق کا، منافقت کا، فزادتہم، تو بڑھ جاتا ہے ان کا، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا، رجسن، دل کی گندگی، نجاست، ناپاکی، الا رجسہم، جو پہلی نجاست اور گندگی پڑی ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب قرآن سنتے ہیں ان کے دلوں میں گندگی جو پہلے نفاق کی اور کفر کی موجود ہے، قرآن کی آیات سن کے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بھی غم و غصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے خلاف بھی ان کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ رجس ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، رجس اس گندگی کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے چیز گندی ہو، باہر سے دیکھنے میں بڑی خوشنما بھی ہو، خوشبو بھی ہو۔ جیسے عام طور پہ ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نا، گرمیوں میں امرود آتے ہیں، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خوشبو بھی اچھی ہوتی، اور جیسے کاٹتے ہیں اندر سے کیڑے کیڑے آپ کو بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ والی وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اندر سے گندا، کافر کیا ہے؟ کافر نجس ہے، اندر سے بھی گندا ہے، باہر سے بھی گندا ہے۔ یہ صرف اندر سے گندے ہیں، باہر سے بڑے اجلے صاف ستھرے، باتیں بھی اچھی، لباس بھی اچھا، اور ظاہری جسامت بھی ان کی اچھی، بڑے آگے آئے گا سورہ منافقون میں اس چیز کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حالت ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو زمین پہ برستی ہے، باہر برستی ہے، انسان کو نظر آتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جو زمین پاک صاف ہوتی ہے اس پہ جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو انسان کو خوشبو آتی ہے، اور اگر اس میں فصل لگائی جاتی ہے تو بہترین فصل پیدا ہوتی ہے۔ وہی بارش ہوتی ہے، بارش میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب وہ گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو اس سے تعفن نکلتا ہے، اس میں ناک پکڑ کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے، حالانکہ بارش ایک جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن بھی ایسے ہی ہے جو انسان کے دلوں پہ رحمت کی بارش برستی ہے۔ تو کیا ہے؟ جس کا دل صاف ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس قرآن کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، تو اس کی زمین ہے، اس سے خوشبو آتی ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے، جیسے بہترین فصل زمین اگاتی ہے۔ تو جس کے دل میں نفاق ہے اس کا وہی ہے، جیسے کوڑے کے ڈھیر پہ بارش برستی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، انسان پاس سے گزر نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رجس میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ دلوں میں مرض ہوتا ہے نفاق کا۔ قرآن کی تعلیم اترتی ہے انسان کے دل پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قلب اطہر پہ اتری تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے پڑھ کے لوگوں کو سنایا۔ تو جیسے انسان کی جسمانی بیماری ہوتی ہے، اس میں جب انسان کو اگر بخار ہو جائے، بلڈ پریشر انسان کا ڈسٹرب ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، جسم میں درد ہے، کوئی بھی چیز ہو جائے، تو اس کو جتنی اچھی سے اچھی بہترین چیز، بہترین نعمت بھی آپ اس کو کھلائیں گے، اس کا ایک تو کھانے پہ دل نہیں کرے گا، اور دوسرا اگر وہ کچھ زبردستی کھائے ہوئے تو اس کو کوئی ذائقہ نہیں آئے گا، یعنی دل بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس کو نگلے، اور اگر اس کو زبردستی کوئی دیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ اس کو ذائقہ اس کا محسوس نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی حال منافق ہے، جب اس کے دل میں یہ قرآن کی بارش ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، وہ اس سے بھاگتا ہے۔
جیسے وہ کھانے سے بھاگتا ہے، انہی چیزوں کو جو آج جب نارمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ظاہر جسم کی بیماری ہے اور ان کو دل کی بیماری ہے، تو یہ دل کی بیماری وجہ سے قرآن سے، اللہ کی باتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں کوئی لذت اور کوئی ذائقہ ان کو نہیں آتا، یہ بڑی بے ذائقہ معلوم ہوتی ہیں اور ان کے دل میں ایسے نہیں اترتی جیسے وہ خوراک جو عام انسان بڑی خوشی سے رغبت سے کھاتا ہے، وہ اس کے انسان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتی، ان کو بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اس لیے جس کا دل صاف ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، جس کے دل میں مرض ہے اس کو مزہ نہیں آئے گا، نہ قرآن میں نہ دین میں، کوئی نہیں، وہ جان چھڑائے گا، وہ اسے دور بھاگے گا۔ تو یہ انسان اپنے اوپر رکھ کے سوچ سکتا ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ وَمَاتُوا هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اسی کفر میں مر جائیں گے، کفر کے اندر ہی مر جائیں گے، وہ مر جائیں گے کافر کے کافر، لیکن ان کے دل میں کچھ نہیں اترے گا، نہ قرآن اترے گا، نہ دین اترے گا، نہ اللہ کی محبت اترے گی۔ اولا یرون انہم، کیا نہیں دیکھتے یہ منافق، غور نہیں کرتے، یفتنون فی کل عام مرتن، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کو اللہ پاک آزماتے ہیں ہر ایک کو، آمن ہر سال میں، مرتن او مرتین ایک دفعہ یا دو دفعہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، تو نہ ہی وہ پھر توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کے اوپر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، یعنی کبھی قید سالی آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور آزمائش ان کی آ جاتی ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں بس جیسے پیچھے پڑا تھا نا کہ یہ مکافات عمل ہے، بس یہ ہوتا رہتا ہے، سب پہ مشکل وقت بھی آتا ہے، آسان وقت بھی آتا ہے، تو دین کے مختلف تقاضے بھی ان کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ان کو پورا نہیں کرتے۔ اگر یہ پورا کریں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو ہر شخص چھوٹی بڑی آزمائش میں اس دنیا کے اندر ہے، وہ ان کے اوپر بھی ہے اور ہر انسان کے اوپر ہے، یعنی کبھی وہ بیماری آتی ہے، کبھی اولاد کے مسائل آتے ہیں، کبھی مال ضائع ہو جاتا ہے، کبھی انسان کا کہیں سے دل دکھتا ہے، کہیں دل ٹوٹتا ہے، 100 چیزیں آتی رہتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان جوڑنے کے باوجود بھی جب ان کو آزمائش پہنچتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے درجات کو بلند کرے، اپنے ایمان کو آگے اور زیادہ بڑھا لیں، تو یہ ایسے ہی اس پہ ولا ہم یذکرون، یہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ وہ آزمائش کیوں آئی ہے۔ اصل میں آزمائشیں کیا آتی ہیں؟ انسان کے درجات بڑھاتی ہیں، اور جتنا کسی کے اوپر ایمان زیادہ ہوتے اتنی آزمائشیں زیادہ۔ پیچھے پڑا تھا نا، جو بدری صحابی تھے اور جو شروع کے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کتنی سخت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن کی آیات کو اتارا۔ یہ کتنی عظمت کی بات ہے انسان کے لیے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً، اور جب بھی نازل ہوتی ہے، جب بھی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، کوئی آیات، کوئی احکام، نظرا دیکھتے ہیں، بعضهم الی بعض، یہ منافق ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے سے یہ ایسے آنکھوں آنکھوں میں دیکھتے ہیں، حل یراکم من احد، اور پھر یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے تمہیں کسی ایک نے، ثم انصرفوا، کہ پھر وہ کھسک جاتے ہیں وہاں سے۔ وہ دیکھتے ہیں کوئی آیت نازل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہی آئی ہے، اور صحابہ کرام کو سناتے ہیں، صحابہ کرام توجہ سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور منافق کہتے ہیں کہ اب کوئی نیا حکم آ جائے چپ کر کے کھسک جاؤ یہاں سے، اور ایسے کھسکو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، تاکہ اگر کوئی کام کرنے والا کوئی حکم آئے تو ہمیں کیا، ابھی پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو یہ نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے نکلو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور واقعی مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں منہمک ہوتے تھے، ان کا تو ساری توجہ ادھر ہوتی تھی، اور یہ نکلتے تھے، یہ مجلس سے ایسے نکلتے تھے کوئی دیکھ نہ رہے، تاکہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلے، پتہ ہی نہ ہو، یہ کہیں صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہ نظریں بچاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا ہے، تمہارے حق اور سچائی سے تمہارے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا ہے بوجہ تمہاری منافقت، بانہم قوم لا یفقہون، بے شک تم وہ قوم ہو جو کچھ بات سمجھنا نہیں چاہتی۔ جب نہیں سمجھنا چاہتے تو اللہ کو کسی کی کیا پرواہ، نہیں سمجھ جاتے نہ سمجھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب یہ آیات ہیں دو آخری اس سورہ مبارکہ کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی اپنی امت سے محبت ہے، اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور اس کا کون گواہ ہے؟ میرا اللہ گواہ ہے۔ دیکھیں اللہ اس بات پہ گواہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے اپنی
उम्मत से। लक़द जाअकुम रसूलन, ए लोगो, ए इंसानियत, आ गए हैं तुम्हारे पास, आ चुके हैं तुम्हारे पास एक पैगंबर, मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से हैं, इंसानों में से, इब्ने आदम में से हैं, कुरैश में से हैं, कुरैशी हैं, मक्का के रहने वाले हैं। और उनकी क्या सिफत है? अजीज़न अलैहि, बहुत तकलीफ़ का बायस होती है, बहुत परेशानी का बायस होती है उनके ऊपर, मा अनित्तुम, जब तुम मुश्किल में होते हो, जब तुम मुश्किल में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, नाकाम हो रहे होते हो, तो वो परेशान हो जाते हैं। हरीसन अलैकुम, और उनकी शदीद हिर्स है, शदीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि तुम कामयाब हो जाओ और तुम्हारे लिए आसानी हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को खींच खींच कर गुमराही से निकाल रहे हैं और खींच खींच कर उसको जहन्नम से बचा रहे हैं। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून भी दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ज़ख़म भी खाए, आपके लिए हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हालांकि ये लोग आपको तो बादशाह भी बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन दीन पे और अल्लाह की तौहीद पहुँचाने पे, कुरान पहुँचाने पे वो सब आपसे नाराज़ हो गए। और आप क्या हैं? बिलमोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, आप ईमान वालों के साथ बहुत शफकत करने वाले हैं। यानी अपने से छोटे हैं, ये उम्मत है, आपकी रैयत है, इसके साथ शफकत करने वाले हैं, और आप बहुत मेहरबान हैं। ये देखें अल्लाह की सिफ़ात अल्लाह अपने नबी के ज़रिए से बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या है? अर्रऊफ़ अर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ रहीम है, अल्लाह की तरफ से आपके दिल में ये चीज़ रखी गई है। फ़इन तवल्लौ, अगर इतनी मोहब्बत के बावजूद भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारा हर हाल में भला चाहते हैं और तुम बड़े अजीज़ हो उनको, मगर फिर भी अगर तुम ना मानो, फ़इन तवल्लौ, तो अगर फिर भी तुम अपना मुंह फेर लो कुरान से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से और रब से, फ़कुल हस्बी अल्लाह, तो ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे मेरा अल्लाह पर भरोसा है, काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई है ही नहीं, कोई माबूद नहीं है। अलैहि तवक्कल, तो मेरा भरोसा, कामिल भरोसा उसी पर है। वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का मालिक है, वो अर्श अज़ीम का रब है। अर्श अल्लाह की मखलूक़ात में उलमा फरमाते हैं कि सबसे बड़ी मखलूक है, लेकिन कितनी बड़ी है, कैसे है, ये अल्लाह ही जानता है, हमें उसका इदराक नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये आयत का ये हिस्सा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये सुनन दाऊद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है, जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स 7 दफ़ा सुबह और 7 दफ़ा शाम को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके हर काम में किफ़ायत फरमाएंगे, मदद फरमाएंगे, उसके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। ये हदीस है। तो इसलिए वैसे तो इन दोनों आयात को इंसान को याद करना चाहिए और नमाज में कहीं ना कहीं इसको पढ़ना चाहिए, इसको वजीफ़े के तौर में पढ़ना चाहिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक हदीस है कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको 7 बार सुबह, 7 बार इंसान को शाम को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमतें नज़र फरमाती हैं, अल्लाह रहमत की नज़र से उस इंसान को देखते हैं और उसकी तंगी की, परेशानी की, मुश्किल काम को आसान फरमा देते हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियों, अल्लाह में माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से निकाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सूरह तौबा मुकम्मल हुई। ज़िंदगी रही तो अगले सबक में इंशाअल्लाह सूरह यूनुस की इब्तिदा करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।